السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. پہلے کوئک راؤنڈ اپ کہ اس وقت پالیٹک کہاں پہ کھڑی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہائٹنڈ جس کو کہتے ہیں ٹینشنز وہ ہوئی ہوئی ہیں. آج پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا اپنے تحفظ آئین والے پلیٹ فارم سے کہ 20 اور 21 کو ایک نیشنل کانفرنس ہوگی اور اس میں تمام پارٹیز کو مدعو کیا جائے گا، مگر پی ایم ایل این کو مدعو نہیں کیا جا رہا. پھر خبریں چلی کہ پیپلز پارٹی کو مدعو کیا جائے گا، لیکن این جس وقت کی خبریں نکلیں اس وقت شرجیل میمن صاحب تباہی پھیر رہے تھے پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے پوری تاریخ سنائی اور عمران خان صاحب کو پورا کوئی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کو رسمی انوائٹ بھی نہ جائے پیپلز پارٹی کو. تو پھر یہ نیشنل کانفرنس کیا ہوگا؟ کہا کہ ڈائلاگ پہ اس پہ سے راستہ نکالا جائے گا. سب سے بڑے ایک دائی ڈائلاگ سے اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق صاحب بھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بات چیت ہو، مگر آج انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا، اور حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے، مگر رستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مذاکرہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ بات وہاں پہنچ گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اختیار ولی جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر، یہ کے پی کے میں انفارمیشن افیئرز وغیرہ پہ، اس پہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ گورنمنٹ سیریسلی فیصلہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کا اڈیالہ سے ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی، لیکن سن لیں انہوں نے کیا کہا. میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. اطلاع یہ ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی یہ مشورہ آیا ہے کہ جو آرمی آفیسرز، دوسرے لوگ جن کو آرمی رولز کے تحت سزائیں ہوتی ہیں آفیسرز وغیرہ کو، ان کو سویلین جیلز میں نہ رکھا جائے اور ان کے لیے علیحدہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اور شاید گورنمنٹ اب اس کو اپروو کر دے کہ وہ اسپیشل فیسلٹی بنے گی یا کسی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا. تو دوسری بات اسلام آباد میں چل رہی ہے اگین ایٹ دا ہائیسٹ لیول، یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ ان لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل کانوکس ہو. میں انڈر ٹرائل کی بات نہیں کر رہا، سزا یافتہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی لایا جا سکتا ہے جو بہت ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیانیہ یہ بھی بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیالہ میں ہونا بہت زیادہ ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہے. جنرل فیض کا فیصلہ آج کل کسی بھی دن آ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس ڈیزگنیٹڈ فیسلٹی کے پہلے انمیٹ ہو. اور اگر ہائی پروفائل کانوکس کا بھی طے ہو گیا کہ جن کی بہت زیادہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو پھر ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی وہاں موو کر دیا جائے. میری کچھ 1-2 انفارم لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی نئی جیل تو ہے کوئی نہیں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ خبر تھی کہ ان کا اندازہ تھا، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اٹک فورٹ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس بات پر مصر ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ یہاں سے یہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے تو اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کی زندگی میں رکھنے ڈالنے سے ان کو محفوظ بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے وہ ہم اٹھائیں گے. لیکن میری آج کی خبر یہ ہے کہ ابھی تک اٹک فورٹ ایک بڑا سیریس آپشن ہے فار 2 ریزنز. ایک تو اٹک فورٹ کی جو تمام مینجمنٹ ہے اور سیکیورٹی ہے وہ فوج کے پاس پہلے سے ہی ہے، اور یہ پنجاب کے اندر ہے، تو جو آؤٹر پیریفری ہے اور باہر کا سارا نظام وہ پنجاب پولیس کے حوالے ہی ہوگا. سو اس لیے اٹس اے ویری سیریس پاسبلٹی. ان دا مین ٹائم رات کو جب دھرنا ہٹایا گیا اور واٹر کیننز استعمال کی پولیس نے، تو اس میں بھی بہت زیادہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا پی ٹی آئی نے اس پہ اپنا ریاکشن دیا کہ دیکھیں ان کی ہمشیراؤں پہ سردی میں پانی مارا گیا، چوٹیں بھی لگیں، شاید خٹک کا پاؤں بھی اسپرین ہوا، اس پہ ریاکشنز آئے. مگر اب دیکھ ہم یہ نہیں کہ مکس ریاکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، بلو ہاٹ بلو کولڈ کا. کچھ لوگ بہت سخت بیان دے رہے ہیں. گوہر صاحب نے بھی آج پھر بات چیت کی بات کی. محمود اکچکزئی جو آئین تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں اس وقت اور نامنیٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی آج کہا کہ بات چیت سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کہ ہماری اب بات کروائیں گے عمران خان سے، پھر بات چیت چلے گی. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اب بھی شرائط کے ساتھ بات کرے گی یا نہیں کرے گی. ان دا مین ٹائم انٹرسٹنگ، خرم ذیشان جو سینیٹر تھے جن کے ٹویٹ نے بڑی آگ لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے کافی سخت زبان کا ٹویٹ کیا تھا، آج انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں. فیصل وابڈا کے خلاف ٹویٹس رکھی ہوئی ہیں، لیکن دوسری ٹویٹس جن کو سارے کہتے ہیں انقلابی ٹویٹس ہیں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی کنفیوز ہے کہ کتنی کانفرنٹریشن کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سمپل میتھس نہیں ہے، اگر آپ ہمیں مائنس کریں گے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ پھر سارے ہی مائنس ہوں گے. یہ سب کچھ ہے، لیکن سوال میری ڈسکشن آج اس پہ نہیں ہے. پارٹیز کے جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، یہ الیکٹ ہوتے ہیں پاور کے لیے.
آپ اور میں کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بدلیں, ہماری حالات بدلے زندگی کے. تو آج ہم اسی پہ بات کرنا میں چاہوں گا. یہ جو ہوتا رہے گا, سیاست تو چلتی رہے گی. معیشت کے سال میں اس پہ ہم بات کریں گے, اور میرے ساتھ بڑا زبردست ایک پینل ہے. اگرچہ یہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز ون سائڈ, آئی مسٹ کنسیڈ اٹ مائٹ اینڈ اپ ایز 1 against 2. بلال کیانی ہمارے ساتھ ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فائنانس منسٹر کے پی, سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. محمد زبیر, فارمر گورنر اور اب پرائیویٹائزیشن منسٹر کے, اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی کلیدی رہنما ہیں. سو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 2 بندے شاید ایک پیج پہ ہوں گے, جھگڑا صاحب آپ اور زبیر صاحب, اور بٹ آئی ایم شیور بلال کیانی کین ہولڈ ہز اون اگینسٹ 2 پیپل. 2-3 چیزیں میں لانا چاہ رہا ہوں پہلے معیشت کے اوپر. پرائم منسٹر آج ایک علماء مشائخ کانفرنس بھی تھے, وہاں بھی انہوں نے معیشت کی بات کی. پھر گورنمنٹ یہ بھی ٹاؤٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں اگر معیشت ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی, تمام چیزیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی, تو IMF ہمیں لیٹسٹ پیکیج کیوں ہمارا اپروو کرتی سب کچھ. اگرچہ IMF نے بہت چیزیں اپنی اس رپورٹ میں, جو انالیٹیکل رپورٹ تھی, بہت سے گیپس اور ان کا نشاندہی کی. بڑی سافٹ لینگویج تھی, مگر رپورٹ بڑی ڈیمننگ ہارڈ رپورٹ تھی. 3-4 موٹی چیزیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. انویسٹمنٹ, پروڈکٹیوٹی اور ایکسپورٹس, یہ ساری ڈکلائن میں, یہ نیچے جا رہی ہیں. آدھی سے قریباً آدھی پاپولیشن پاکستان کی سطح غربت سے نیچے ہے. ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور کنٹروورشل فگرز تھے. گورنمنٹ نے فگرز دیے 7.2 کے ان امپلائمنٹ کے, جو تمام انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس 125 سے 26% پر رکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے تو پھر اکانومی کیسے اوپر جا رہی ہے؟ بالکل مانتے ہیں جو میگا انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل زبردست ہوئے ہیں, اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے. لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی جی آسٹیرٹی کی, اور بڑی ہم کم کریں گے, لیکن پچھلے سال میں ان کی جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ تھی ہمارے سویلین سیٹ اپ کی, وہ 13% سے بڑھ گئی. وہاں پہ آسٹیرٹی نہیں ہے. آج سینٹ کمیٹی میں بھی بات ہو رہی تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں IT کی, وہاں بتایا گیا کہ جی ایک بیوروکریٹ جو ہیں وہ تقریباً خاتون بیوروکریٹ ہیں جو 5 SOEs کے بورڈز پہ ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیشینز بھی PTCL کے, یوفون کے بورڈز پہ ہیں, اس لیے کہ وہاں ڈالرز میں چیزیں ملتی ہیں ان کو, TADA جو ہوتا ہے اور میٹنگز اٹینڈ کرنے کا. SOEs کے اندر ہر سال اربوں ہنڈریڈز آف بلینز کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی. PIA کو آج بھی تقریباً 35 بلین روپیز اور ایکسٹرا ایلوکیٹ ہوئے ہیں. فائنانس ڈویژن نے آج بھی 500+ بلین لیے ہیں اپنے سرکولر ڈیٹ وغیرہ کے لیے, اور اپنی لائن ڈیفیشنسیز وغیرہ میں ہارڈلی 18 بلین کا فرق ڈالا ہے. سو جب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نہ بیوروکریسی ڈاؤن سائز ہوئی, نہ آپ کی دوسری اسٹرکچرل ریفارمز ہوئیں, تو پھر اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر 25 کروڑ کے ملک میں فارن انویسٹمنٹ 0.5% آف GDP ہو تو کیسے ہوگا؟ جب آپ کا ڈیٹ ریشو ہو جائے گا 71-72% GDP کا, تو ملک کیسے ترقی کر رہا ہے؟ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تینوں مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیا. بلال, I'll start with you. جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ نیگیٹو ہیں, اور عام آدمی کے لیے جو زندگی ہوتی ہے. ابھی ایک اور بھی خبر آئی کہ جی آئل مارجنز وغیرہ بڑھا دی ہیں ڈیلرز کے, اور ان کی پروفٹیبلٹی بڑھا دی ہے, تقریباً ₹2.5 پر لیٹر, وہ بھی بڑھے گا. آدھی سے زیادہ OMCs جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں, وہ اپنی بیسک کنڈیشنز بھی میٹ نہیں کرتی. نہ ان کے پاس ریزروائرز ہیں جو ہونے چاہیے, ٹینک, سٹوریج, سب کچھ. وہ کوئی آدھے اسمگلنگ کا تیل لے کے خرید رہے ہیں, کچھ فلانا خرید رہے ہیں, 2 نمبر کام ہو رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی از پارٹ آف دا پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اسٹرکچرل ایشوز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے. تو کس بات پہ ہم اتنا چہک رہے ہیں کہ اکانومی بڑی زبردست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب, ایک تو کوئی چہک نہیں رہا, پہلی بات یہ. دیکھیے ہم حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بھی ہی سیٹس ویری ہائی اسٹینڈرڈس, اینڈ ہی ہمسیلف از کاگنیزنٹ آف دا آبلیگیشن دیٹ اینی گورنمنٹ ہیز ٹو دس کنٹری. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور آج بھی ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں. یہ ہم کبھی ایک تو بالکل ہم آ کے یہاں پہ دعوے نہیں کرتے کہ سارے مسائل حل ہو گئے, مگر ہاں جو آپ نے بات کی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے, وہ بالکل پچھلے 1.5 سال میں اچیو ہوئی اگینسٹ آل آڈس.
पिछले साल जब फरवरी में ये हुकूमत बनी थी तो उस टाइम पर मुझे याद है पीटीआई का भी एक मौका था कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत करती है हुकूमत बनाने की। उस टाइम पर सबका ये ख्याल था कि ये तो जिसने भी हुकूमत संभाली मुआशी तौर पर ये एक कांटों का ताज है, और लोगों का ख्याल था कि जून जुलाई तक ऐसे मुआशी हालात हो जाएंगे कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं मगर माने साहब उसको एम्फसाइज करना, देखिए यू डिड, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज द पॉइंट वी आर एट, ठीक है, एंड वेयर वी गो फ्रॉम हियर इज अ डिफरेंट थिंग। बट पिछले 1.5 साल में जो मुमकिन था उससे ज़्यादा किया, मतलब कि फ्रैंकली इस गवर्नमेंट ने, और उसको ये स्टेबलाइजेशन क्यों हमें इस सफ़र पे आना पड़ा ये एक अलग बहस है। मैं अब वो कि वाई हाउ यू नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो फिर पीछे आईएमएफ को चिट्ठियां भी हैं और फिर एक आईएमएफ के प्रोग्राम की एब्रप्ट आपके पिछली हुकूमत के चलाते हुए एक रोकना भी है। उसके बाद हमें एक वी हैव बीन इन द प्रोसेस ऑफ फायर फाइटिंग एंड स्टेबलाइजेशन। अब वो स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है और पिछले साल में अपने बजट के अहदाफ जो प्राइमरी बैलेंस का हदफ था, हमने कोई भी मिनी बजट लाए बगैर, जो कि बात कही जाती थी कि ये इतने अनरियलिस्टिक बजट है माली साल 2025 का कि ये तो मिनी बजट आएगा ही आएगा, मगर वो मिनी बजट भी नहीं आया। आईएमएफ का रिव्यू भी पास किया, प्राइमरी बैलेंस का टारगेट भी अचीव किया, आपके तीनों रेटिंग्स एजेंसीज S&P, मूडीज और फिच की रेटिंग्स भी बढ़ी। आपके स्ट्रक्चरल आपने रिफॉर्म्स की बात की, एफबीआर के अंदर मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं। देखिए उसका एक अपना एक इफेक्ट का एक टीजिंग पीरियड होता है, मगर चाहे वो फेसलेस कस्टम्स हो, चाहे वो एफबीआर के अंदर अपने HR रिफॉर्म्स हो, चाहे वो एफबीआर के अंदर पराल के रिफॉर्म्स हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस भी हो और मजीद काम जारी है। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन आप देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन जुबैर साहब वो हैज़ बीन चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन में अब 23 दिसंबर को PIA की बिडिंग हो रही है और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इस दफ़ा इट विल बी सक्सेसफुल। कभी भी PIA की प्राइवेटाइजेशन स्टेज तक इससे पहले नहीं पहुंची और बकिया आगे डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल भी जारी है। हमने एक बहुत बोल्ड टैरिफ रिफॉर्म्स हम लेकर आए जिसके अंदर अगेन कि हमारी मईशत के अंदर कंपैरेटिवनेस बढ़े, पाकिस्तानी शहरी को भी अच्छे दामों पर अच्छी क्वालिटी का माल। टैक्स रेट क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं देखिए, और उसके अंदर भी इन्फोर्समेंट की मद में पिछले साल आई कैन गेट द एग्जैक्ट नंबर, पिछले साल हमने इन्फोर्समेंट की मद के अंदर टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, जिसकी वजह से इस साल IMF के साथ जब हमने टैक्स टारगेट एग्री किया तो उन्होंने इन्फोर्समेंट ये हुई कि आपने इंडस्ट्री को 130% ज्यादा लिया, आपने तनख्वाह तबके से 206% दिया। नहीं मालिक साहब नहीं, एक है रेवेन्यू मेजर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक है प्योरली इन्फोर्समेंट की मद में जिसका रेट के इजाफे से ताल्लुक नहीं है, जो इंक्रीज इन्फोर्समेंट और वाइडनिंग और डीपनिंग ऑफ द टैक्स नेट है, उसकी मद में पिछले साल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कलेक्ट हुई, जिसकी वजह से इस साल IMF ने उसी मद में एक टारगेट की कलेक्शन को तस्लीम किया जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आमतौर पर उस चीज के लिए एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स पे फिर बात होती थी। पिछले साल आपकी महंगाई की शरह भी मॉडेस्ट रही, हमने महंगाई को काबू किया। तकरीबन आपको याद है कि जब हम हुकूमत में फरवरी में आए, पहले तो 38% थी, मगर जब हम हुकूमत अगर आपके सारे इंडिकेटर्स इतने अच्छे थे, मुझे एक चीज बताएं, मैं कह रहा हूं कि जब बिलियंस बैंक हमारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा पड़ता है हमें, पिछले 2024 के अंदर आपने ये सरकारी कर्जा निकाला, जब गवर्नमेंट कर्जा लेती है बैंक से ट्रेजरी बॉन्ड्स निकालती है, 21.5% के ऊपर पे आपने इंटरेस्ट दिया, बैंक्स ने गवर्नमेंट से लिया। 11% इंटरेस्ट है, 13% के जमाने का भी रख लें, बैंक अपने बैंक साहब से 21.5% पे मार्कअप पे गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है। आपके तो बैंक साहब पे गवर्नमेंट पे एतबार नहीं कर रहे, 21% ले रहे हैं, डबल द गोइंग इंटरेस्ट। नहीं, मैं आपको मालिक साहब दिखाता हूं। देखिए, एक तो हमने जो माली साल 2025 था उसका बजट था इंटरेस्ट एक्सपेंस का 9700 अरब रुपए। आप जानते हैं हुकूमत का वाहिद सबसे बड़ा एक्सपेंस यही होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो 9700 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में पिछले साल हमने एक्चुअली 8900 बिलियन पे हमने एंड किया, वहां पे 800 अरब रुपए बजट से कम खर्च किए गए, और इस साल का हमारा टारगेट 8200 अरब रुपए का है। तो 1500 अरब रुपए की पिछले साल के बजटेड फिगर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 13% क्यों जम की आपकी? 161 अरब उस ब्यूरोक्रेसी पे और सेटअप पे जो काम ही नहीं करती, रिजल्ट ही नहीं देती। आजकल जितनी तबाही फैली हुई आज तक इसी मगर आप पहले मार्कअप पे तो मानिए ना जी कि 1500 अरब रुपए हमने पिछले साल। लेट मी गेट अदर पीपल इन द डिबेट आल्सो। जगरा साहब आपसे शुरू करते हैं। मैंने तो बता दिया जो 4 चीजें सबसे ज्यादा परेशान कौन है, वो तो सारी नेगेटिव में है। वो कहते हैं, उनकी बात से मुझे अंदाजा आता है कि इन्होंने इनहेरिट आप लोगों से किया, तो बेसिकली आप लोग जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस हालत में, बुरी हालत में आपने इनको मैशत दी कि इनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2-3 साल में सब ठीक हो जाएगा। 4 साल हो गए, 2-3 तो नहीं हुए, 4 साल हो गए। 4 साल में इन्हीं के दौर में महंगाई 38% तक गई
اور آج تک ان کے سینئر ترین لوگ، ان سے آپ پرائیویٹ میں ملیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گروتھ جس سے خوشحالی آتی ہے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، میں آبویسلی بتاؤں گا نہیں کہ کس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک نہیں، ملٹیپل پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دونوں. دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی، آپ نے نمبرز کا بتایا نا، آپ نے انویسٹمنٹ کا بتایا، آپ نے پروڈکٹیوٹی کا بتایا، آپ نے دکھایا کہ ایکسپورٹس کیسے نیچے جا رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں بائی دی وے کہا کہ امپورٹس بھی اوپر جا رہے ہیں، گروتھ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی، ان امپلائمنٹ کا آپ نے بتایا، ٹھیک ہے جی، فلائٹ آف کیپٹل جو ملٹی نیشنلز جا رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں 5 امپارشل رپورٹس آئی ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی جس نے کہا پاکستان کا گورننس ماڈل نہیں چل سکتا. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس نے کہا کہ جو ہے پاکستان کا گورننس ماڈل نہیں چل سکتا اور جس پولیٹیکل ایلیٹ کے ہاتھ میں یہ ملک ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آج کل میں آئی ہے جس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا جو موازنہ کرتا ہے کہ کون سے صوبے میں رشوت سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے. سندھ اور پنجاب نمبر 1 اور نمبر 2 پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. ایس آئی ایف سی کے ہیڈ نے یہاں پہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے فورم پہ کہا کہ یہ اکانومی اور یہ ٹیکسیشن ایسے نہیں چل سکتا. اور وہ جو ایک گڈ گورننس چینڈلر گورنمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان 109ویں نمبر پہ ہے، جو یہ پچھلے سال میں 5 پوزیشنز گرا، جو بنین اور ایتھیوپیا اور سب سہارن افریقہ کے پتہ نہیں کون کون سے ملک سے پاکستان نیچے ہے. وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اکانومی کا کیا حال ہے، گورننس کا کیا حال ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم اپنی ساری سول لبرٹیز اور ڈیموکریٹک رائٹس کیوں کھو بیٹھے ہیں جب یہ حال 4 سال بعد ہونا ہے. تو آپ لوگوں نے جب جاتے جاتے ہاتھ کیا تھا ایم ایف والا، وہ آپ لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ کون سا ہاتھ جی؟ جب آپ لوگوں نے پیٹرول قیمتیں، ہاں، جب آپ لوگوں نے پلیج کیا ہوا تھا ایم ایف سے اینڈ یو اسٹیپ بیک بیکاز یو ور گوئنگ آؤٹ، تو اس کا ایک امپیکٹ تو آیا تھا نا بہت بڑا. وہ کیوں کیا تھا اس آپ کے لوگوں تو بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آنےسٹ جواب دے دیں. نہیں، میں آپ کو آنےسٹ جواب ہی دیتا ہوں، آپ اس کو کرٹیک کر سکتے ہیں، بالکل کریں. شاید اگر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو بیہائنڈ دا سینز مینوورنگ جس سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں وہ نہ ہوتی تو شاید اس پہ جو ہے وہ ڈیسیژن فرق ہوتا. نہیں، it gels a lot مالک صاحب، it gels a lot بیکاز سبسیکوئنٹ گورنمنٹس یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کی، اگلے پروگرامز کے اندر زیادہ سخت ہوئی آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد اگر But that's too much in the past. ابھی میں کرنٹ میں رہنا چاہتا ہوں. پہلے ہی وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، یا آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، اگر جانا چاہیے تھا تو ڈیل آنر کرنی چاہیے تھی. وہ تو آپ کی بات، اگر آپ اس وقت کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں تو پھر 4 سال میں پوری اتنی ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہم پوری رات بیٹھے رہے. جی زبیر صاحب، آپ نے ساری بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس سے ہم نے بہت زیادہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے جو مشکلات ہیں. ڈو یو اگری؟ کیا گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی؟ اور کیا ان ایریاز پہ کیا ہے کام جس پہ ہونا چاہیے تھا؟ ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو لائیں بجائے جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو نچوڑ دیں. کارپوریشنز 130% مور، تنخواہ دار ڈبل، ریٹیلر باہر، ایگریکلچر والے باہر ٹیکس نیٹ سے، اور جو آیا ہوا بیلنے کے اندر اسی کو تیلی جائیں آپ. اچھا مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ گیو دیم 1.5 years. وائی؟ جب وہ اپریل 2022 میں آئے تھے اس وقت سے ہوگا. یہ کون سا بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئی تھی؟ دیٹ واز دا کنٹینیوشن آف دا شہباز شریف گورنمنٹ. تو میرے لیے یہ 4.25 سال انہی کے ہیں، اور 4.25 سال کا ہی تجزیہ کیا جائے گا کہ جب ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا. لائک فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کیا، شہباز شریف کے 3 سال پورے مکمل ہوئے، 3 فسکل ایئر، جولائی 2022 سے لے کے جون 2025 تک. پہلی بات، in terms of average GDP growth, it is around 1.7%, جو پاکستان کی تاریخ کے 3 سال ایوریج میں سب سے کم. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از دا کرکس آف دا پرابلم. مطلب جو آپ کہتے ہیں نا باٹم لائن کہ آپ نے معیشت میں اچیو کیا گیا، دیٹ از ریفلیکٹڈ ان یور GDP growth. ورسٹ 3 year ایوریج ان پاکستان ہسٹری. 51 year کا انویسٹمنٹ لوسٹ لیول پر ہے.
اکارڈنگ ٹو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ انمپلائمنٹ از 22%, 24% فیس پاٹا وغیرہ, بٹ انہی کی لے لیتے ہیں 7.1%, 21 سال کے بلند ترین شرح پر. پاورٹی پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ ہے. ایکسپورٹ پچھلے 3 سال میں ڈکلائن ہوئے ہیں, اور 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں, اینڈ آن اے ڈیلی بیسس بند ہو رہی ہیں. تو جب آپ معیشت کی بات کریں گے اور عوام کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر تو معیشت کی ڈسکشن ہی ختم ہو جاتی ہے. عوام از دا سینٹرل فوکل پوائنٹ آف اینی اکانومی. عوام نے کیا گین کیا ہے؟ اگر آپ اس طرف آئیں, مڈل کلاس کو لے لیں اور لوور مڈل کلاس کو لے لیں, کہ پرچیزنگ پاور پچھلے 3 سال میں 60% کم ہو گئی. یعنی کہ جو چیزیں آپ کو 20,800 روپے میں ملتی تھی اب آپ کو 50,000 روپے تھی. تو آن اینی اسکیل اگر آپ لے لیں تو پاکستان کی معیشت, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ ایون ورس ہوئے. تیمور جھگڑا نے جو ایک ایگزامپل آپ کو دیے, ابھی ایک اسیسمنٹ آئے جس میں 109, پتا آپ نے امپروو کیا چیز کی ہے. اسی طرح سے اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں, پرائیویٹائزیشن واز اپ ان دا ایجنڈا آف شہباز شریف when he took over. اب مجھے بتائیں کہ اپریل 2022 میں آپ نے ایک ایسے شخص کو پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا جو کہ جن کی پارٹی اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, پیپلز پارٹی کے 2 منسٹرز لگائے, 1 بھی نہیں 2 لگائے. پھر جب دوسری پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی جو ابھی چل رہی ہے اس میں علیم خان کو لگائے. اب آپ مذاق دیکھیں کنٹری کے ساتھ کہ آپ نے پھر اس کے بعد جا کے 3 سال کے بعد, 3.25 سال کے بعد آپ نے کریکٹ کیا کہ ایک صحیح بندے کو آپ نے لگایا, بیکاز شہباز شریف ڈڈ ناٹ ایون نو واٹ اٹ ٹیکس when you talk about privatization. تو اور دوسری جو آپ نے کہا ایک انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کتنے دورے کیے ہیں پرائم منسٹر, whose failure is this؟ ہر دفعہ یہ جاتے ہیں مسلم لیگ والے, پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ یار یہ شخص تو بس ہی نہیں ہو رہا تھا, جہاں جاتے ہیں انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں. وہ MOUs کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. I mean اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے. How many trips he has made to Saudi Arabia? What is the net foreign direct investment that has come from Saudi Arabia? Oman, Bahrain, UAE, you name it. مطلب انہوں نے جتنے دورے کیے کسی نے نہیں کیے ہیں, اور جتنے انہوں نے MOU سائن کیے کسی, ہم نے کیلکولیشن کی تھی تقریباً 32-35 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ MOU سائن کیے. آیا کیا؟ پلنج کر گیا FDI. سو آن اینی اسکیل اگر آپ یہ کہیں, ہاں بالکل, اگر آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں تو اشرافیہ کے لیے بہت زبردست ہے, اینڈ دیٹ انٹرسٹ از سرو. That is what the IMF report. چلیں let me get. ایک میں کمپلیٹ کرتا. اشرافیہ کے لیے بالکل دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ IMF رپورٹ, یہ جان بوجھ کے ان کی پالیسیز انشور پور ریمینس پور, رچ ریمینس رچ. دس از واٹ ایگزیکٹلی IMF رپورٹ ہے. بلال یہ بتائیں, تو جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جب روز سنتے ہیں MOUs ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہے ان ایکچوئل انویسٹمنٹس, اور دوسرا وہ ان کی دونوں کی باتوں میں ایک بات کا وزن تو ہے کہ بیسکلی وہی رولنگ سیٹ اپ ہے جو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 4تھے سال میں آ گیا. پریزنٹ فارم میں ٹھیک ہے آپ کو 1.5 سال ہوا, لیکن 22 سے چل رہا ہے نا, تو پھر 4 سالوں میں تو ان میں سے بہت چیزیں ہو جانی چاہیے تھی. نہیں دیکھیے مالک صاحب, اب مجھے موقع دیجیے گا بیکاز آئی ہیو ایکیومولیٹڈ a lot of things. دیکھیے 3-4 باتیں. سب سے پہلے بنیادی بات, before I get into the response to each question, بنیادی بات یہ ہے مالک صاحب کہ without being jingoistic and you know terms پہ, ایک ہماری معیشت بوم اور بس سائیکلز کے سفر سے گزرتی جا رہی ہے. Now I'm saying regardless of governments, and اس دفعہ the challenge was big but stabilization حکومت نے کی, اور I don't want to repeat, we've already discussed that in the first round. اب بنیادی یہاں سے ہدف یہ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی معیشت کو یہاں سے اس سطح پہ لے کے جانے جہاں پہ پائیدار گروتھ ہو, جو کہ ایکسپورٹ لیڈ ہو, تاکہ ہماری معیشت کے اندر جب گروتھ آئے اس کے ساتھ روزگار بھی آئے, قوت خرید بھی بڑھے, اور ایکسپورٹس بڑھیں اس لیے تاکہ آپ کی معیشت ڈالر کمانے کی سکت بڑھا سکے. چونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ گروتھ تو آ گئی, آپ کی معیشت کے اندر تھوڑی سی قوت خرید بھی بہتر ہوگی, مگر ڈالرز کم ہوتے گئے اور ایونچولی آپ کو بریک لگانی پڑی معیشت کو, چونکہ IMF واپس جانا پڑا. ہم نے اس سائیکل توڑنا ہے. اس کے لیے جس طرح کے اسٹرکچرل ریفارمز درکار تھے وہ اس حکومت نے کیے. یہ چاہے وہ آپ FBR کا دیکھ لیجئے. اب پرائیویٹائزیشن کی زبیر صاحب بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہم بھی چاہتے تھے کہ PIA کی نچکاری چند مہینے پہلے تک ہو جائے, مگر اس سٹیج تک PIA کی نچکاری آج تک کسی حکومت میں نہیں گئی.
اور انشاءاللہ ہم اس مہینے میں بڈنگ 23 دسمبر کو ہے انشاءاللہ بڈنگ ایکسپیکٹڈ ہوگی. فرسٹ وومن بینک واز اے اسمالر پرائیویٹائزیشن دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو دیکھیے وہ ہم اب اور تیسری بات ہم اب بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, چیمبرز کے ساتھ ہر مہینے 3 گھنٹے کے لیے سارے چیمبرز کے صدور کے ساتھ مجھے ذمہ داری ملی ہوئی جی. میں SIFC میں بیٹھتا ہوں with all of the chambers presidents and the Prime Minister himself has sat down with prominent businessmen اور ہم لوگوں ایک ان سارے چیلنجز کے لیے جو ان کے مسائل ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں, جو پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کے مسائل ہیں, اس کے لیے انہوں نے ناؤ ورکنگ گروپس بنائے. اٹس آل لیڈ بائی بزنس پرسنز جس میں ہماری حکومتی وزارتوں نے ان کو سپورٹ دی. ان ورکنگ گروپس نے آ کے اب ایک کر کے اپنی ریکمنڈیشنز PM کے سامنے رکھی, حکومتی ٹیم سامنے بیٹھی ہوتی ہے. میں آپ کو ریسنٹ ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آؤٹ کم ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج جو کہ 0.25% ہر ایکسپورٹ پروسیڈ پہ لگتا تھا اور لگتا آ رہا ہے. اس سارے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے وہ سرچارج ابھی ابالش کیا. ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ہائی. دس ہیز بین دا کاسٹ آف IMF پروگرامز ان دا پاسٹ. اور آپ نے صحیح کہا کہ ماضی میں جو ٹرسٹ بریک ہوا تھا PTI کی حکومت کے دوران IMF کے ساتھ, تو اس دفعہ اس کی وجہ سے پروگرام ڈیزائن پہ اثر آیا تھا. اب ہم سمجھتے ہیں اب ہم اس پوائنٹ پہ جہاں پہ معیشت اسٹیبلائز کر گئی ہے اور آگے ہم چاہتے ہیں کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, چاہے ٹیکسیشن ہے, چاہے انرجی ہے, کیسے کم کریں؟ نہیں دیکھیے اس میں اب ہم دیکھیں گے. دیکھیے اب ہم نے پچھلے سال الحمدللہ اپنا پرائمری سرپلس کا ہدف پورا کیا. اینڈ آئی بی آنیسٹ اس میں جو ہم نے IMF پروگرام کے اندر ریویو پاس کیا اس کے اندر وفاق کے ساتھ صوبائی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے, ان کی بھی ساتھ ایک 3 اسپیسیفک چیزیں پوچھ لیتا ہوں. مگر جو ملٹی نیشنلز کی بات کی گئی ہے نا جی, 3-4 مسئلے ہیں آپ کے. مثلاً مجھے آپ نے کہا کہ جی ہم اپنی اوور سائز بیوروکریسی کو ڈاؤن سائز کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 13% آپ نے خرچوں میں اضافہ کر دیا. نہیں مگر سن لیں ہم نے سنا آپ لوگوں نے کہا کہ جی جتنی یہ ڈیوالو ہوگی ہوئی منسٹریز صوبوں کو وہ ہم بند کر دیں گے, وہ نہیں ہوئی. نمبر 2 ہم نے سنا کہ جی فاسٹ ٹریکنگ آف SOEs ہوگا 4 سال بعد. ایک اب ہمیں PIA سنا رہے ہیں کہ ہو جائے گی, اس پہ کچھ نہیں ہوا. ہم نے سنا کہ جی ٹیکس کا ریشو ٹو GDP بڑھنا چاہیے, کم از کم 13-14% ہونا چاہیے, ہمیں منیمم 18% ہونا چاہیے. وہ آپ نے کتنا بڑھایا سر؟ آپ نے ٹیکس والوں کو رگڑ کے کر دیا ہے. یہ 4-5 بیسک چیزیں نہیں تو بتائیے سر, پھر اس پہ ایک کر کے مجھے موقع دیجیے. ٹیکس ٹو GDP ریشو پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنا نہیں بڑھا, 1.4% بڑھا, 8.8% سے 10.2%. اس میں مزید بڑھنے کی گنجائش ہے. پچھلے سال FBR کی ٹیکس ریونیو گروتھ 26% تھی, اس کے باوجود کہ اکنامک گروتھ GDP گروتھ ماڈسٹ تھی, مہنگائی کی شرح ماڈسٹ تھی. جو تو اس لیے بڑا ہے because آپ نے میرے سے زیادہ ٹیکس لے لیا نا, ریونیو کو تو آپ نے تو کہا نا, آپ نے نمبر آف پیپل بتائیں. نہیں نمبر آف ٹیکس ٹو GDP, اور اس میں اگین انفورسمنٹ کی مت نہیں بڑھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے, آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی. میرے سے آپ نے لیا 100 کچھ بلین, اس ساتھ 500 بلین ٹھوک دیا, تو اس میں تو FBR نے کیا توپ چلائی ہے. نہیں دیکھیے میرے سے زیادہ پیسے لے لیں گے. پہلے ہی بات کی. اس کے علاوہ ایک یقیناً ایک ٹیکس ریٹ انکریزز کی کنٹریبیوشن ٹیکس جسے ریونیو میجرز کہتے ہیں اس کی ہوتی ہے, مگر اس کے علاوہ انفورسمنٹ کی مد میں بھی کلیکشن ہوئی, ورنہ 26% گروتھ پچھلے سال نہ ہوتی. جی ہاں, وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے 1.8% پہ, پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2% پلس پہ, تو ویسے ہی آپ کو پتا ہم کھڈے میں پڑے ہیں. لیکن 1.8 پہ اگر گرو کر رہی ہے, ٹیکس 26% سال کا, 30% سال کا, کیسے بڑھ جاتا ہے ریونیو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ایگزیکٹلی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب اکانومی یہ 3-4 سال گرو نہیں کر رہی, جو آپ نے ٹیکس پہ پریشر لگایا IMF کے کہنے پہ کہ آپ کی جو قیمتیں سٹیبل ہوں, اور ساتھ آپ نے صوبوں سے 1500 ارب روپے جو ہے وہ سائٹ کو رکوائے, جو ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, سڑکوں پہ, ہسپتالوں پہ لگ سکتے تھے. تو بیڑا غرق تو عام آدمی کا ہو رہا ہے نا, لوئر کلاس کا ہو رہا ہے. ان کی تو آواز ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہ تو بے بس ہے. مڈل کلاسز میں مڈل کلاس کا بھی ہو رہا ہے, اپر مڈل کلاس کا بھی ہو رہا ہے. جو آپ کی مڈل کلاسز ہیں جن کو کوئی موقع نہیں مل رہا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے وہ باہر نکلے. وہ ریکارڈ نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جو اپر مڈل کلاسز ہیں, ایسے لوگ ہیں, چاہے انہوں نے انویسٹ کرنا ہو, چاہے انہوں نے سیلریڈ کلاس میں جو ہے وہ کام کرنا ہو, ہم 50% ٹیکس دے رہے ہیں. GST سے پہلے 45% ٹیکس, 10% اوپر سرچارج, پھر GST,
ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن اپنی ذمہ داری پہ کرنا پڑتا ہے, ہیلتھ اپنی ذمہ داری پہ کرنا پڑتا ہے, سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے گھر پہ چھاپے نہ مارے. تو اصلیت تو یہ ہے. مجھے 2-3 سوال کے جواب چاہیے کوئکلی. جی ایک یہ دیکھیں, آپ یہی دیکھیں اکانومی ہے بہتر ہو رہی ہے, حقیقت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے ایک کامنٹ کیا کہ کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں 2 گنا لوگ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پرسپشنز پہ ہوتی ہے. نہیں بٹ یہ لوگوں سے سوال تھا وہ کوئی کہ آپ سے رشوت امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے, آپ امپیریکل ڈیٹا ہے. سوال پرسپشنز کا نہیں, سوال تھا آپ سے پچھلے 12 مہینے میں رشوت مانگی گئی یا نہیں. بلیک اینڈ وائٹ سوال تھا. پنجاب میں 2 گنا لوگوں نے کہا ہاں 40%, خیبر پختونخوا میں 20%. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جواب اس گورنمنٹ نے جو کہ ہمیں جو ہے وہ آسمان تک لے جا رہی ہے, دینا ہے یا نہیں دینا؟ یا جو آئی ایم ایف کی یہ ایکوزیشن تھی کہ شوگر انڈسٹری کی وہ مثال ہے جہاں پہ جو فیملیز ان پاور ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ایک مونوپلی بنا لی ہے, اور اس میں اگر کرپشن ہو, اگر مارکیٹ کی ڈسٹورشن ہو. تو آپ کے زمانے میں شوگر انڈسٹری کو آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ اس پہ انکوائری کی تھی, لیکن ابھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا یا نہیں؟ ہولڈ آن. اگر آپ ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اسی مافیا کو آپ لوگوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا. سو یہ کوئی ان کی گورنمنٹ ایکسکلوسیو نہیں ہے. یو ڈیڈ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. بیکاز جو ایکشنز جو آپ نے کہا, میرے خیال میں ایک بار جو ہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی یا امپورٹ ہوئی تھی, بالکل. جب اس کے سامنے فیکٹس آئے, پھر خان صاحب نے جو انکوائری ڈالی, جو ان کے کلوزسٹ شوگر میں نہ ہی جائیں, شوگر میں سارے شوگر کے حمام میں سارے آپ لوگ دیکھیں. آپ نے کہا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں اب ان سے یہ ایکشن جو ہے وہ مانگے, کیونکہ جو خان صاحب کے کلوزسٹ ایسوسیٹ تھے ان کا فاصلہ کس چیز پہ بڑھا؟ اس انویسٹیگیشن پہ بڑھا نا. تو شہباز شریف اور زرداری اپنے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے تو دوسروں کی بھی انویسٹیگیشن نہیں کی, کہاں گئی کی نا, وہ پبلک کی, اور وہی اس کے بعد جہانگیر. ویسے مجھے یہ بتائیں, یہ ساری چیزیں میں رگ رول میں نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر مجھے بتائیں کہ جس میں چاہتا ہوں لوگوں میں امید جاگے کیا چیزیں بڑھ سکتی ہیں اگر یہ گورنمنٹ غلط کیا کر رہی ہے. کیا نہیں کیا وہ تو بہت سی چیزیں ہیں, کیا اس وقت غلط کر رہی ہے جو یہ چینج کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ روز بات ہوتی ہے and it gets unanswered. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. بھائی میں ہسٹوریکل ریکارڈ سے بتا دوں کہ مرزا اسماعیل جب فائنینس منسٹر تھا, اگست 2022 میں کے اینڈ میں آئی ایم ایف بورڈ نے اپروو کیا اور 1 سپتمبر میں پیسہ آ گیا, اور اس کے فوراً بعد آگے اسحاق صاحب. تو جب وہ پیسہ آ گیا, آئی ایم ایف بورڈ نے اپروو کر دیا, وی آر بیک آن ٹریک ود آئی ایم ایف. اوکے, اینڈ obviously when you are back on track with IMF there is no fear of default. What happened subsequently to that? یہ قوم کو بتانا ضروری ہے اور یاد دلانا. وہ آپ ویژولز ان کے چلا دیں اور انٹرویوز چلا دیں. I don't care about IMF. They can go back. This is November 2022 and Pakistan's foreign exchange reserves was dwindling. IMF team refused to come here, اور اس دن سے لے کے سپتمبر کے اینڈ سے لے کے مالک مئی کا اینڈ آ گیا, آئی ایم ایف ڈڈ ناٹ کم آن بورڈ. اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جب جون کے اینڈ میں 2023 میں شہباز شریف پیرس میں آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملے اور ایک ٹیمپریری 9 مہینے کا ہمیں ایک پیکج ملا. وہ جو 8-9 مہینے جو اسحاق ڈار صاحب نے کیے تھے, دیٹ براٹ پاکستان ٹو دا برنک آف ڈیفالٹ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ جو کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے اتنا قریب کب آیا تھا. بھائی 2016 میں بلال کیانی صاحب بھی میرے ساتھ کام کرتے تھے اور سب سے زبردست میرے ساتھی تھے. 3 فیسکو کی بڈز آ گئی, کس نے رکوائی کھولنے کے لیے؟ پی آئی اے کا جو فائنل ڈیسیجن تھا جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز, نوید قمر, اسد عمر, باقی پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ اور پی ایم ایل این کے لوگ, وہاں اسحاق ڈار سے ایک یو ٹرن لیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے. دس از اے ہسٹوریکل ریکارڈ, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. پاکستان اسٹیل مل کا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن فائنل ڈیسیجن لے رہی ہے, اور اسحاق ڈار نے کمپلیٹ یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ جی اگر ہم پرائیویٹائز کر دیں گے تو عمران خان ہمیں کھا جائے گا اسٹیل پر. آلریڈی وہ نکلا ہوا ہے. اس لیے ہم ایک چال چلتے ہیں, ہم یہ آفر کر دیتے ہیں سندھ حکومت کو, اور سندھ حکومت ایک ٹائم لے گا ایویلویٹ کرنے میں کہ ہم پرائیویٹ اسٹیل مل لیں یا نہیں لیں.
کہاں کی ساری پرائیویٹائزیشن پروسیس ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں جو ڈسکوز تھے 2017 میں ان کی فائنل بڈز وغیرہ آئی ہوئی تھی، 2 ڈسکوز کی آپ کو 2015 میں فائنل بڈ پیسکو کی تھی، پیچھے ساری لائنز بھائی. تو ایک سیکنڈ، لیٹ می آسک بلال دس. بلال اگر تب ایک پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہوا تھا تو پھر 17 سے اب 25 تک وائی وہ چیزیں کیوں نہیں آگے گئی؟ نہیں ایسا مجھے یاد ہے کہ یہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی پروسیسز ضرور انیشیٹ ہوئی تھی، مختلف سٹیجز پہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں فائنل بیڈنگ کسی کی ڈیو ڈیلیجنس اگین مجھے فرینکلی اگین بیکاز آئی ہیو ٹو فائنل کہ اس سٹیج بڈز آگے تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں بلال از ا منسٹر نا، he can verify it and if I am wrong I'll take my word back. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے، میں آپ سے کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ 2015 میں کمپلیٹ پروسیس ہو گیا ہوا تھا. مجھے یاد ہے ایچ بی ایل ہوئی تھی، ہم نے اے بی ایل کی تھی، زبیر صاحب واز دیئر. ہاں بتائیں ذرا. بلال جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. آج جب یہ کہہ رہے 23 تاریخ کو بیڈنگ ہے نا، 23 تاریخ کو بیڈنگ، تو 23 تاریخ کو لفافے آ جائیں 4 جو پوٹینشیل بائرز ہیں ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد آپ لفافے نہ کھولنے کا فیصلہ کریں اس دن شام کو یا دوسرے دن. ٹائم ہم نے لے لیا تھا، سرینا میں میڈیا کو بتا دیا گیا تھا کہ جی وہاں بڈ کھلیں گی پیسوں کی، اس کے اندر عارف حبیب بھی تھے، ٹپا گروپ بھی تھا، اور یہ اور بھی 3-4 گروپ سے مجھے یاد نہیں آ رہا. اکتوبر 2000 بائی دا وے آپ کے پروگرام میں ایک قائد سیکرٹری اس وقت کے سکیرا صاحب مالک، you can confirm all this from Sukhaira Sahab. He was secretary of the privatization commission at that time. The person who stopped it, all the privatization process, is Ishaq Dar, and that included Khwaja Asif, was the water and power minister. He is also on record. آپ ان سے پوچھ رہے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا. چل اٹس اے سوری ٹیل آف بروکن. مجھے بلال یہ بتائیں صاحب، مجھے there are so many things that get shared and then I don't get the chance to address them. نہیں دیکھیے، آج بھی جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، آج کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین ڈار صاحب ہی ہیں. دیکھیے فرسٹ ویمن بینک کی سکسیسفلی ہم نے کی، پی آئی اے کی نچکاری یہاں تک پہنچ گئی، پی ایم کی سارے بڈرز کے ساتھ چند دن قبل آپ نے فوٹیج دیکھی، میٹنگ ہوئی. 23 دسمبر کو جو بڈنگ ہوگی اٹ ول بی ٹیلی وائزڈ اور سب کے سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ ہوگی. اور یہ ایس او ایز، دس از ون آف دا میجر ایس او ایز جس میں آپ جانتے ہیں اس میں ایس او ای لاسز اپنی جگہ رہے ہیں، اور اس کا ریوائول ایز دا نیشنل فلیگ کیریئر اور بہتر سروس ریسپانسبل کہ اگر 2015 میں 2 ڈسکوز کی ساری چیزیں دیکھیے میں بلینز آف روپیز کے جو لاسز انکر ہوئے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ سب چیئرمین زبیر صاحب واز دیئر اینڈ ہی واز پارٹ آف دی گورنمنٹ. تو میں اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو بیکاز اسی ٹائم پہ ایچ بی ایل کی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی، اے بی ایل کی تھی، اینڈ ہی واز چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن. تو دیکھیے نا، اینڈ ہی نوز کہ دیر واز این ارنسٹ ایفرٹ. ہم سب وہاں پہ کام بھی کر رہے تھے کہ اور بہت محنت ہوئی تھی آن ڈسکوز. تو یہ کام تو ہوا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہی ہو رہا تھا جس کا یہ حصہ تھے. مگر ایک ایگزامپل دوں جی. مگر دیکھیے اب ڈسکوز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور دیکھیے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اندر ایک بات جو زبیر صاحب جانتے ہیں، سوری جسٹ وانٹ ٹو میک دس پوائنٹ کوئکلی. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن پی آئی اے سے اس طرح فرق ہے کہ ڈسکوز ہر ریجن کے اندر ایک مونوپلی ہے. آپ ایک ریگولیٹڈ مونوپلی کو جب پرائیویٹائز کرتے ہیں، جس طرح کے الیکٹرک کا معاملہ تھا، تو اس کی اپنی پیچیدگیاں اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے جو نیپرا کی سطح پر اور پاور ڈویژن کی سطح پر ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ اس دفعہ حکومت نے بہت تھریڈ بیئر پہلے گراؤنڈ سیٹ کیا ہے. اس کے بعد اب اس کی بڈنگ میں جا رہے ہیں. پہلے یہ کام اس ٹائم پہ یہ کمپلیکیشن آئی تھی، مجھے یاد ہے. اور اس لیے آج وی ہیو ڈن دیٹ ٹو انشور کہ جب آپ ایک ریگولیٹڈ مونوپلی کو پرائیویٹائز کریں اور ایک ایسی چیز کی کریں جو یوٹیلٹی ہے، جو کہ عوام کی ایک ضرورت ہے، بنیادی نیڈ ہے، اس کو جب پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہے تو دیگر حکومتوں نے کوشش کی نا، بشمول ان کی نہیں ہوئی نا سر، ہماری حکومت میں ہو رہی ہے. ڈسکوز پہ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہو رہی پرائیویٹائزیشن یا کوئی جو ہے وہ ریفارم. 2022 میں آنے کے بعد پہلا کام جو شہباز شریف نے کیا سارے ڈسکوز میں، آپ دیکھ لیں، مجھے پشاور کا ایک نام یاد ہے، پروفیشنل بورڈز ہٹا کے ایک سیاسی بندہ لگا دیا. کوئی جے یو آئی کا تھا، کوئی نون لیگ کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی اے این پی کا تھا. 2 سال بعد آ کے آئی ایم ایف کے پریشر پہ وہ بورڈ چینج کر کے کہا کہ ہم نے پروفیشنل بورڈز لگا دیے. یہ وہی بات ہے کہ 6% سے 10% سے مہنگائی 38% پہ لے کے گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 38% سے مہنگائی جو ہے وہ کم کر دی. کیسے ڈسکوز پرائیویٹائز ہوں گی جب آنے کے بعد پہلے کام آپ نے یہ کیا کہ ان کی گورننس کا بیڑا غرق آپ نے خود ہی کیا. وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو 4 سال بعد ہم روئیں گے نا.
لاسٹ 2 منٹس ہے. مجھے صرف ایک چیز بتائیں بلال کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, کسی کو پانی کی پینے کے پرابلم ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم گورنمنٹ کے وہی طریقے دیکھتے ہیں. ابھی وہ میں ایک ملٹی بلین روپی پروجیکٹ سن رہا تھا, وہ ٹرین کے بس, وہ گجرانوالہ ٹو احمد آباد اینڈ آل دیٹ. یہ وہ ہیں جو ہائی ٹکٹ آئٹمز وغیرہ ہیں جن کا شفا بڑا ہوتا ہے, ہمیں وہ نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے. ہمیں یہ اسٹرکچرل ریفارمز, مجھے نہیں پتا کب بیوروکریسی ڈاؤن سائز ہوگی, مجھے نہیں پتا آپ انرجی کاسٹ کس طرح لائیں گے. وہ اپنی لائن لاسز کم نہیں کرتے لیکن ان کو پیسے ہم دے ہی جا رہے ہیں, ٹیکس والا دے ہی جاتا ہے. ہم آپ کی نہ بیوروکریسی لائن پہ آئی, نہ ہمیں عام ریٹیلر دوسرے لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے دیکھ رہے ہیں. لوگ تو دن بدن غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے لیے شاید پالیسی میکرز کے لیے 6 ماہ کا عرصہ زیادہ نہ ہو کہ 6 ماہ میں ہو جائے گا, اس کا سوچیں جس کے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہے. مالک صاحب یہی سوچ رہے ہیں جی. اور دیکھیے بات یہ چیلنجز ہیں. اب یہ ایک آپ نے اتنے سارے اور آپ نے صحیح ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. دیکھیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسٹنٹنگ, دیز آر میجر ایشوز. اگین دس از پارٹ آف اے لارجر ڈسکشن. سوری 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ صوبائی سبجیکٹس تھے. وی شوڈ لک ایٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. پاپولیشن پہ آپ بات کرتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, جی دیز آر میجر ایشوز. مجھے بتائیں پاپولیشن کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 6 مہینے میں ایک کام نہیں کیا کہ پاپولیشن میں کیا اویئرنیس کرنی ہے, کیا کرنی ہے. کام کوئی نہیں ہوا آن گراؤنڈ. ایک فورم ہے آئی انڈرسٹینڈ جو ایس این اقبال صاحب منسٹر پلاننگ اس کو چیئر کر رہے ہیں. گورنمنٹ از فوکسڈ آن دس. تو دیکھیے یہ سارے پیچیدہ چیلنجز ہیں, گورنمنٹ اس پہ فوکسڈ ہے. آئی تھنک دا NFC ڈسکشن ول بی اے میجر پارٹ آف دس, جس کے اندر وی ہیو ٹو انشور کہ اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات کو دیکھا جائے. اور ساتھ ساتھ NFC پہ ابھی بلاول بھٹو نے کہا کہ GST کا مسئلہ ہے, آپ ہمیں ٹارگٹ دیں, اور جو اگر ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کرتے آپ وہ پیسے کاٹ لیں, سینٹر کاٹ لیں, اور اگر ہم اچیو کرتے ہیں اس وقت جو پیسہ آپ ہمیں دے دیں. نہیں دیکھیے اگین آئی تھنک ایوری ون آن دا ٹیبل ایٹ دی NFC should have this discussion with an open mind. کیونکہ اس کا میں کاؤنٹر امیڈیٹلی دیتا ہوں کہ صوبوں کی ٹیکس کلیکشن کی پرفارمنس آج بھی آئی تھنک 0.3% ہم نے GST پہ ہم نے آؤٹ پرفارم کیا. وہ مگر آپ کی وہ بہت چھوٹی بیس ہے, اور آپ کی آج بھی 0.3% GDP مجھے یاد ہے آف GDP ہے جو پروونشل ریونیوز تھے, which has to significantly grow. کم از کم 3% ہونا ہوگا اگر آپ نے اوور آل جہاں پہ ہم نے مگر this has to really significantly economy we can't discuss in 45 minutes. Unfortunately بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. Anyway آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آئی تھنک ایشو یہ بنتا ہے اباؤٹ واکنگ دا ٹاک. 5-6 چیزیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور کر سکتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی. بیوروکریسی کا سائز تھوڑا کریں, رائٹ سائزنگ کریں اس کی. آپ ڈیوالو منسٹریز کو خدا کا واسطہ ہے ڈیوالو کر دیں, وہ دو اوور لیپ کر کے پیرلل رکھ کے بیٹھے ہوئے. SOEs کی فاسٹ ٹریکنگ کریں, لیکن کیسے ہوگی کیونکہ اسی میں بیوروکریٹس اور اسی کے اندر پالیٹیشنز بیٹھے ہوئے ان کے پرائیویٹ بورڈز میں. ایک آج جو آپ کو شروع میں بتایا تھا اس پہ اتنا جھگڑا ہوا جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک امپورٹنٹ سینیٹر صاحبہ یوفون کے اس پہ بورڈ پہ ہیں اور باقی کہ جی یہ ایجنڈا آئٹم ڈراپ ہونا چاہیے. پھر پریزیڈنسی سے میسیجز آ گئے, پھر پرائم منسٹر ہاؤس انوالو ہو گیا. اس میں تفصیل سے بات کروں گا. بات صرف یہ ہے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ مر رہے ہیں, خدا را ان کو جینے دیں اور پیس چیزیں ریفارمز کی پیس تیز کریں, اگرچہ انشاءاللہ پہ چھوڑیں, اینڈ لیٹس ڈو سم تھنگ آن گراؤنڈ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.